بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدوں نے خلیفہ وقت کو آپ کے خلاف بھڑکایا، اور یہ لوگ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ آپ پر الزامات لگا چکے تھے، مگر انہیں ہر مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا اور وہ اپنے مذموم مقاصد میں ناکام رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک مرتبہ پھر خلیفہ کے کان بھرے اور خلیفہ نے ان سے کہا، جب تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی جرم ثابت نہ ہوگا میں انہیں کوئی سزا نہ دوں گا، اور بغیر جرم کے سزا دینا اچھا نہ ہوگا۔ ایک دن خلیفہ نے آپ کا امتحان لینے کی غرض سے ایک حسین و جمیل کنیز کو عمدہ لباس سے آراستہ کر کے اور بیش قیمت زیورات پہنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا، اور اسے ہدایت کی کہ جب تم حضرت جنید بغدادی کے سامنے پہنچو تو اپنا نقاب الٹ دینا اور ان سے کہنا، میں ایک رئیس کی بیٹی ہوں، اور اگر آپ میرے ساتھ ہم بستری کریں گے تو میں آپ کو دولت سے مالا مال کر دوں گی۔ وہ کنیز جب روانہ ہوئی تو خلیفہ نے اپنے خاص غلام کو بھی اس کے پیچھے بھیج دیا تاکہ وہ تمام صورتحال خلیفہ سے بیان کر سکے۔ جب وہ کنیز حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچی اور اپنا نقاب ہٹا کر اس نے ہم بستری کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور ایک ایسی آہ بھری کہ وہ کنیز اس آہ کی تاب نہ لا سکی اور وہیں گر پڑی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ خلیفہ کا خاص غلام چھپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی وقت واپس لوٹا اور اس نے خلیفہ سے جا کر تمام صورتحال بیان کی، جسے سن کر خلیفہ کو بے حد صدمہ ہوا، اور وہ اس کنیز سے خود بے پناہ محبت کرتا تھا۔ خلیفہ خود سے کہنے لگا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر خلیفہ خود چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے معذرت طلب کی اور اپنے کیے کی معافی مانگی، اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیسے گوارا کیا کہ ایک خوبصورت کنیز اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے خلیفہ، تجھے امیر المومنین ہونے کے ناطے یہ چاہیے تھا کہ تو مومنوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر تو نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تو میری 40 سال کی عبادت کو یوں خاک میں ملا دے گا؟ خلیفہ نے جب حضرت جنید بغدادی کا جواب سنا تو انتہائی شرمندگی کے ساتھ اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔